بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی پیدائش کا قصہ۔ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل کعبے سر عثمانی کا یہ عالم تھا کہ کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نو ملوک کو اڑایا جا سکے، اور رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا کہ جس سے روشنی کا ہی اہتمام کر لیا جاتا۔ گھر کی یہ حالت دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ ماجدہ نے آپ ہی کے والد سے کہا کہ فلاں ہمسایہ سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے۔ شیخ اسماعیل مجبوری میں تاریکی میں گھر سے نکل پڑے اور پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی آواز بھی سنائی نہ دی تو آپ خاموشی سے لوٹ آئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماعیل، اپنی بے سر عثمانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی، اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے ہزاروں افراد بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بصرہ کے حاکم کے پاس ایک کاغذ تحریر کر کے لے جاؤ کہ ہر یوم تو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور شب جمعہ 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حضا کو 400 دینار ادا کرو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کو دیکھے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل کا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ پوچھا کہ خط لکھ کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا کہ وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد حاکم بصرہ نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل کو پیش کیے۔ اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار بطور شکرانہ غرباء فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن حاکم بصرہ نے خود حضرت رابعہ بصری کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔